دوں کہ آج کی پروسیڈنگز کے حوالے سے جو مین آرگومنٹس ہیں وہ ہم نے نہیں کیے. آج عارف صاحب نے جو آرگومنٹس کیے ہیں بیسیکلی کہ پروپرائٹی ڈیمانڈس کہ جب ایک جج صاحب اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دے, جب میٹر ریمانڈ کیا جاتا ہے تو جنرلی وہ اس جج کو نہیں سننا چاہیے, چونکہ وہ تو اپنا فیصلہ دے چکا ہے. وہ کیسے کہے گا کہ میرا پچھلا فیصلہ غلط تھا؟ تو اصول, پرنسپل, پروپرائٹی اینڈ فیئرنیس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کوئی دوسرا جج سنے, ارسپیکٹیو کہ ہمارا ایک باعث کا اور ان کے متعصب جج ہمایوں دلاور کے ہونے کا یہ ایک ثبوت بھی موجود ہیں. ان کا کنڈکٹ بھی اس بات کو شو کرتا ہے, جیسے کہ ڈیفنس ایویڈنس وہ ہوتی ہے جو کہ جس کا ابھی دوبارہ 3:30 بجے آرگومنٹس ہوں گے. ڈیفنس ایویڈنس یہ ملزم نے پیش کرنی ہوتی ہے, یہ ملزم کا حق ہوتا ہے. یہ جج نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا کہ یہ ریلیونسی اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. جب وہ سٹیٹمنٹ دے دے گا, اس سٹیٹمنٹ کے بعد وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ والا پورشن اس سے ریلیونٹ تھا, اس کیس سے یہ والا پورشن نہیں تھا. تو لہٰذا اس نے کل ایک اور مس کنڈکٹ کیا جس سے ان کے متعصب ہونے کا ثبوت ملتا ہے کہ پہلے اس نے دن میں کہا کہ آپ اپنے گواہان کو 1:30 بجے لے آئیے. جب جا کر ان کو اپلیکیشن دی گئی کہ جی ہمارے گواہ کچھ کراچی میں ہیں, ان کو کم سے کم 1 سے 2 دن کا ٹائم دیجئے تاکہ وہ وہاں سے ٹریول کر کے آ سکیں, تو اس نے کہا نہیں یہ میں ڈسمس کر رہا ہوں کیونکہ ارریلیونٹ ہے. ان کا اپنا کنڈکٹ ایک دن کا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک متعصب جج ہے. پھر سینئر موسٹ وکیل خواجہ حارث کے خلاف لکھ دیا کہ اس نے مس چیف کیا ہے. کیا وکالت کرنا کوئی جرم ہے ہمارے پاکستان میں؟ تو لہٰذا وہ جو جج صاحب ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی بڑے جج ہیں, تو لہٰذا ان کا ایک لفظ, ان کا ایک کنڈکٹ اور ان کی یہ حرکت مجھے یہ بتائیں کہ ان کو بتا دیا گیا کہ آج اسی کیس کے متعلق بحث ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس. وہ کہتے ہیں نہیں میرے پاس پیش ہو, اسلام آباد ہائی کورٹ کو چھوڑ دو. پھر 11:30 بجے کل جو فیصلہ کیا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کے آرگومنٹس ہو گئے, میں نے ججمنٹ ریزرو کر لی. پھر اس کے بعد جب ان کو بتایا گیا کہ وہاں آرگومنٹس ہو رہے ہیں تو انہوں نے یہی بات 12:30 بجے کا کہہ دیا. اور ابھی چیف جسٹس صاحب نے کہا جی ان کو جا کر بتا دو کہ جی ہمارے آرگومنٹس یہاں ہو رہے ہیں اور ابھی میں نے فیصلہ کرنا ہے, اور 3:30 بجے دوبارہ آرگومنٹس کے لیے رکھا ہے. تو لیکن وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ یہ ملٹری کورٹس کا یہی سٹائل ہے. یہی ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہم فوجی عدالتوں کے کیوں خلاف ہیں, اس طرح کے کنڈکٹ کی وجہ سے. اس لیے کہ اگر آپ کو ڈیو پروسیس اینڈ فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملتا تو یہ جسٹس کو بلڈوز کرنے کے مترادف ہے, یہ انصاف کو قتل کرنے کے مترادف ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ صرف انصاف ہونا نہیں, انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے. اور پھر انہوں نے ایک حرکت نہیں کی. گوہر صاحب جب انہوں نے ان کے فیس بک دکھائی گئی کہ آپ کی پوسٹیں ہیں, اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے یہ کیوں بتایا کہ یہ میری پوسٹیں ہیں, اس پہ اس کے خلاف آبزرویشن دے دی. اور ایک بات آپ کو بتا دوں, ایف آئی اے نے اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک جھوٹی موٹی رپورٹ جہاں جمع کرا دی, اور اس میں کیا لکھتے ہیں کہ جی اب وہ پوسٹیں اویلیبل نہیں ہیں فیس بک پہ. ان کو نہیں پتہ کہ بھائی فیس بک پہ آج اگر کوئی ڈیلیٹ کر دے تو آپ اس کو ریٹریو کرا سکتے ہیں. پھر آپ فیس بک کو لکھ سکتے ہیں کہ جناب 90 ڈیز میں ان کے پاس پورا ریکارڈ موجود ہوتا ہے. کیا آپ نے اس کی فورنزک رپورٹ کرائی ہے؟ اور پھر کیا آپ نے جج صاحب سے سوال و جواب کیا ہے؟ کیا اس سے موبائل ضبط کیا ہے تاکہ جس سے وہ آپ ریٹریو کر سکیں وہ پوسٹیں؟ تو یہ اس طرح کی ایف آئی اے کی رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ یہ جج صاحب ہمایوں دلاور کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, تاکہ اس کا یہ آپ کو ایک بات اور بھی پتہ ہونی چاہیے. جسٹس عطر من اللہ جب چیف جسٹس تھے, انہوں نے یہ باقاعدہ ڈائریکشن جاری کی تھیں کہ کوئی بھی جج نہ واٹس ایپ میں گروپ بنائے, نہ اس طرح کا سوشل میڈیا فیس بک وغیرہ استعمال کرے. یہ آج 2023 تک استعمال کرتے رہے ہیں. اٹ از اے مس کنڈکٹ آن دی پارٹ آف دی جج. کیا اس میں ایک آپ کے توسط سے پوچھوں گا, آج تک ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے؟ کیا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جج صاحب نے کوئی کمپلینٹ بنا کے بھیجی ہے ان کے خلاف؟ یہ میں مطالبہ کروں گا اور میں کہوں گا اپنے وکلاء ساتھیوں کو اور دوستوں کو بھی اور بار ایسوسیشن کو بھی, ایسے جج کے خلاف ریزولوشن پاس کی جائے اور ان کے خلاف مس کنڈکٹ کی پروسیڈنگز ہونی چاہیے قانون قاعدے کے مطابق, کہ جو ایک شخص
نہ صرف متعصب ہے بلکہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے اور ڈائریکشنز کے برعکس پروسیڈ کر رہا ہے۔ ان کو جج کے منصب پہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جج کا منصب ایک اللہ کی خدا کا منصب ہوتا ہے، اور یہاں یہ ان کے نائب ہوتے ہیں، انہوں نے انصاف کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو عدلیہ کی کرسی پہ بیٹھے ہوں گے وہ انصاف کا قتل کریں گے، اس سے انصاف کی راہ میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ اس لیے ہمارے ملک کے اوپر لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ اس طرح کے ججز کی وجہ سے آج ہمارے پاکستان کا نام پوری دنیا میں 139 میں سے 129 نمبر پہ ہم فال کرتے ہیں، وہ اس طرح کی حرکات و سکنات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ مثال ہے اس کیس کی کہ اب ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ، ہمارے ملک کے مقتدر طبقے اور ہماری پی ڈی ایم کی یہ فاشسٹ حکومتیں، یہ سب مل کے انصاف کا قتل کر رہے ہیں، قانون کا قتل کر رہے ہیں، اداروں کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ عطا تارڑ نہ اس میں گواہ ہے، نہ اس میں کمپلیننٹ ہے، نہ اس کا اس کیس سے تعلق ہے، اس میں کمپلیننٹ الیکشن کمیشن ہے، تو وہ کس کیپیسٹی میں آتا ہے؟ وہ جتھے جمع کرتا ہے، وہ میڈیا کو، لوگوں کو بلاتا ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ آؤ، اس عدالت میں پیش ہو، ہم نے مقابلہ کرنا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا، آئی ایل ایف کا۔ بھائی عمران خان صاحب تو اس مقدمے میں ملزم ہیں، وہ تو فریق ہیں، وہ آتے ہیں۔ اگر ہم جاتے ہیں یا ہم وکیل ہیں یا فریق ہیں، ہم تو جائیں گے۔ بھائی تمہارا کیا کام ہے؟ تمہارا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، ہمارے تمام مقتدر طبقے، یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں، الیکشن